ہمارے پریشر کے نتیجے میں جو ہم دباؤ ڈالتے ہیں تو کبھی مرتضیٰ وہاب پیچ ورکنگ شروع کر دیتے ہیں اور کبھی ایم کیو ایم بھی کسی آئی ٹی وائی ٹی کی بات کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن جس گراؤنڈ بریکنگ کی یہ بات کر رہے ہیں وہ تو کتنی مرتبہ ہو چکی ہے. یہ اس طرح کھلونے دے کے بہلائے نہیں جائیں گے اب کراچی کے لوگ. اب کام کرو ورنہ جان چھوڑو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو, الیکشن کمیشن ہو یا حکومت ہو, اس کو اب اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ اگر جماعت اسلامی عوام کے لیے کام کر رہی ہے, خدمت کر رہی ہے, اور وہ سیلاب ہو تو جماعت اسلامی, زلزلہ ہو تو جماعت اسلامی, ایجوکیشن میں جماعت اسلامی, آئی ٹی کا پروگرام جماعت اسلامی, گراس روٹ لیول پر لوگوں کی خدمت, بچوں کو پڑھانا ہو تو جماعت اسلامی, اور کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو تو جماعت اسلامی, شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو تو جماعت اسلامی, کراچی کے ایشوز کو اٹھانا ہو اور آواز بننا ہو تو جماعت اسلامی. اور اگر ووٹ دینے کے حوالے سے بھی اب لوگوں کی رائے جماعت اسلامی کے حق میں بن رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ, فوج اور اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز, حکمران اور الیکشن کمیشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خوفزدہ ہے جماعت اسلامی سے, اس کی وجہ سے راستہ روکا جا رہا ہے. فیصلہ ہوتا ہے اور ڈیلے کر دیا جاتا ہے انتخاب, پھر فیصلہ ہوتا ہے اور پھر ڈیلے کر دیا جاتا ہے. اس پوزیشن کو سب کو واضح کرنا ہوگا. کیا خوف ہے جماعت اسلامی سے؟ اس روزمرہ زندگی کے جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ لوکل باڈیز کے انتخابات کے نتیجے میں اور اسٹرکچر کے نتیجے میں حل ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کسی سیاسی جماعت کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بلدیاتی الیکشن کروائیں, اور بہت پاپولر پارٹیاں بھی اس سے نہ صرف یہ کہ گریز کرتی ہیں بلکہ اس کے خلاف اقدامات کرتی ہیں, چاہے کسی کی حکومت کہیں پر بھی ہو. یہ سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو سیاسی کہتی ہیں, تو جو سیاست کی نرسری ہے, ڈیموکریسی جہاں سے پنپ سکتی ہے, آگے بڑھ سکتی ہے, وہ تو لوکل باڈیز ہوتی ہیں, وہ تو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں, وہ تو گراس روٹ لیول پر سیاسی عمل ہوتا ہے اور انتخابی عمل ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں لوگ گرو کر سکتے ہیں, نئی لیڈرشپ قوم کو مل سکتی ہے. لیکن پاکستان کی بڑی جماعتیں اس وقت جتنی بھی ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ کوئی بھی جماعت جس کا مینڈیٹ موجود ہو, کوئی پارٹی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی. اور جس کی جس صوبے میں حکومت ہوتی ہے اور اقتدار ہوتا ہے, وہ اسی صوبے میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں بلدیاتی الیکشن نہ ہو, اگرچہ کہ وہ پاپولر ہوتے ہیں تب بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں چونکہ وڈیروں اور جاگیرداروں اور الیکٹیبلز بالکل پوری طرح چھائے ہوئے ہوتے ہیں, تو جب آپ گراس روٹ لیول پر لیڈرشپ ابھرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاگیرداروں کی جاگیرداری پر اور وڈیروں کے وڈیرہ شاہی پر اور الیکٹیبل کی مونوپلی پر اور ان الیکٹیبل کی بنیاد کے اوپر جو پارٹی لیڈرز کام کر رہے ہوتے ہیں, دولت کی بنیاد پر, سرمایہ کی بنیاد پر, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکٹیبل کو ناراض نہیں کر سکتے, اس لیے کوئی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کیا طریقہ ہے. 2009 میں مدت پوری ہوئی بلدیاتی اداروں کی, 2015 میں جا کے انتخاب کرایا. 6 سال تک بلدیاتی انتخاب نہیں کرایا پیپلز پارٹی نے, جو اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہے, اور اس کے ساتھ اس پورے عرصے میں ایم کیو ایم اس کی اتحادی تھی. پھر اس کے بعد 2015 میں انتخاب ہوا, جس کو 2019 میں ختم ہونا چاہیے تھا, لیکن ڈیلے کر کے انہوں نے اگست 2020 میں اس کی مدت ختم ہو گئی. اگست 2020 سے لے کر آج نومبر 2022 آ گیا ہے اور یہ الیکشن نہیں کروا رہے. لوگوں سے جب پوچھا گیا, کراچی کے لوگوں سے, کہ تمہاری پرابلمز کیا ہیں, تو ملٹیپل پرابلمز لوگوں نے بتائیں, جس میں 53% لوگوں نے ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا تذکرہ کیا, 46% نے سیوریج کے پانی کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد لوڈ شیڈنگ اور کے الیکٹرک مافیا کی جو کاروائیاں ہیں اس پر 42% لوگوں نے رائے دی. اسی طرح 26%, 22% پانی کا ایشو, صفائی کا ایشو, انفراسٹرکچر کا ایشو. یہ سارے مسئلے اس وقت, پانی کا شدید بحران ہے, سردیاں تقریباً آ گئی ہیں, کنزمپشن کم ہوئی ہے پانی کی, لیکن ٹینکر چل رہے ہیں, پانی کی شارٹیج ہے, آبادیوں کی آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر پانی اس وقت دستیاب نہیں ہے, بجلی ان حالات کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جبکہ اس وقت ڈیمانڈ بہت کم ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ سڑکوں کا حال دیکھ لیں. اعلان کر رہے تھے ناجائز ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کہ ہم نے 15 ارب روپے سے ہم پیچ ورکنگ کروا رہے ہیں, جائیے ذرا یونیورسٹی روڈ اور پھر اس کے بعد حسن اسکوائر سے آپ مڑیں الٹے ہاتھ پہ, آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں ٹریفک جام کیوں ہوتا ہے. اتنی سی پیچ ورکنگ نہیں کر پا رہے ظالم, جگہ جگہ یہی حال ہے. اور پھر اس کے بعد جو مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے اس پیچ ورکنگ میں,
وہ انتہائی ناقص، انتہائی کرپشن، اور بغیر بارش کے ہی جو ہے وہ سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں. پہلے تو بارش کا پانی آتا تھا تو سڑکیں ٹوٹتی تھیں. ان سڑکوں کی صورت میں جو یہ پیچ ورکنگ صورت میں بنا رہے، 15 ارب روپے انہوں نے کہا کہ ہم لگا رہے ہیں. یہ 1 ارب روپیہ بھی لگا دیں تو بہت بڑی بات ہے. اتنا لوٹ مار کر رہے ہیں یہ لوگ، اور پھر بھی جو ہے وہ مسلط ہیں. الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں یہ ناجائز ہیں، ان کو ہٹایا جائے. الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن ہے اس وقت سندھ کے معاملات میں. وہ اس کے کہنے پہ سب کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے آپ، لوگوں سے پوچھا گیا کہ کون سی پارٹی ایسی ہے کہ جو ان ایشوز کے اوپر آواز اٹھاتی ہے، تو کے الیکٹرک کے مسئلے پر 50% سے زائد لوگوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ہے کہ جو اس مسئلے کو اٹھاتی ہے. اور باقی آپ یقین کریں اب لوگوں کا پرسیپشن بھی واضح ہو گیا ہے، کوئی 1%، کوئی 2%، اس لیے کہ لوگ اٹھاتے ہی نہیں ہیں. یعنی جو لوگ اپنی پارٹیوں کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کے لیڈروں کو پسند کرتے ہیں، کراچی کے لوگ اس بات کو جان گئے ہیں کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ، ان کی لوکل لیڈرشپ، ان کی شہر کی لیڈرشپ ہمارے ان بنیادی مسئلوں کو ایڈریس نہیں کرتے. اسٹریٹ کرائم کا جو برا حال ہے، ہم بات کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مقامی پولیس کی بات کیوں کرتے ہیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے کراچی میں اگر مقامی لوگوں کو ملازمتیں مل جائیں تو پیپلز پارٹی کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور خود پولیس کی بھی انہوں نے اسی طرح سے پوری ٹیوننگ کر دی ہے. پولیس کے اعلیٰ افسران کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی سے تعلق رکھنے والے کتنے پولیس افسران اس وقت کراچی میں، کتنے ایس ایچ او، کتنے ایس ایس پی، کتنے ایس پی، کتنے ڈی آئی جی، کتنے اے ڈی آئی جی، کتنے آئی جی، ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کتنے ہیں ذرا بتائیں تو ان افسران میں سے سارے کے سارے کہ جن کا تعلق کراچی سے، جو کراچی کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں. ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ اس شہر نے اور اس صوبے نے بڑے پیمانے پر لسانی سیاست کا زہر اس میں اتارا گیا اور اس کا ہم نے بھگتان بھگتا ہے. ہم لسانیت نہیں فروغ دینا چاہتے، لیکن حکومت لسانیت پھیلا رہی ہے پورے نیشنل ویو کے باوجود کہ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کی ہے، اور 32% کراچی کے لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے. لیکن اس کے بعد اگر کوئی سیکنڈ پارٹی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، اور وہ 23% پہ ہے، کوئی بہت دور نہیں ہے. لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کی آواز کون سے لوگ اور کون سی پارٹی کے لیڈر بنتے ہیں، تو نام دیے گئے. ظاہر ہے جماعت اسلامی کی طرف سے میں کراچی کو لیڈ کر رہا ہوں. ہر پارٹی کے جو نمایاں لوگ ہیں جن کو انہوں نے میئر کے لیے بھی بات کی ہوئی ہے، ان سب کے نام رکھے گئے. 58% لوگوں نے جماعت اسلامی یعنی میرے بارے میں، یعنی جماعت کے امیر کے بارے میں کہا کہ سب سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں. 40% کا خیال تھا کہ ہم جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے یہ مسئلے حل کر سکتی ہے. اور جب یہ پوچھا گیا کہ میئر کون ہونا چاہیے تو 51% کراچی کے لوگوں نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر ہونا چاہیے میرے بارے میں. اور باقی سب 6%، 7%، ایک مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جو 14% پر ہیں تقریباً. لیکن ان کی پارٹی کی پوزیشن ظاہر ہے کہ جو سروے میں پارٹی پوزیشن ہے وہ 1% بھی نہیں ہے.